اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکار، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر ہوں۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کے اوپر گفتگو ہے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اٹھنا ہمارا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ محشر کا برپا ہونا، حساب ہونا اور اللہ سے ملاقات ہماری، تو یہ ساری چیزیں اسی کے ضمن میں ہی آ جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد اٹھنا جو ہے، پھر اس میں جسم کیسے بنے گا، ہڈیوں کے اوپر گوشت دوبارہ کیسے آئے گا، یہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا، وہ یہ سوال ہے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا تھا اپنے رب کے معاملے میں۔ وہ کون ہے بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملک دیا تھا؟ وہ نمرود۔ اس قال ابراہیم ربی الذی، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا میرا رب جو ہے وہ ہے کہ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قالا، تو وہ بادشاہ کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ تو اس نے قتل کرنے کو مارنا سمجھ لیا اور آزاد کر دینے کو اس نے زندگی سمجھ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو سجدہ نہیں کیا تو کہنے لگا کہ تم مجھے رب نہیں مانتے تو پھر کس کو مانتے ہو؟ تو آپ نے کہا میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کہنے لگا یہ کیا مشکل ہوئی، تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو ایک پوچھا ان سے، بھائی کس بندے کا آرڈر ہے پھانسی کا؟ اس دور میں تو گردن کاٹ دیتے تھے نا۔ کس کا آرڈر ہے؟ جی فلاں نے آج اس کی گردن کاٹنی ہے، چلو جاؤ اس کو آزاد کر دو۔ اور ایک آدمی بے گناہ گزر رہا تھا، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کی گردن کاٹ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھا، جس کی گردن کٹنی تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو آزاد تھا میں نے اس کی گردن کاٹ دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف ہے، اس کو یہی نہیں پتا زندگی اور موت ہوتی کیا ہے، یہ آزاد کر دینے کو، قتل کر دینے کو موت سمجھ رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر مزید دلائل دیتے، اس کی عقل ہی نہیں اتنی، تو آپ نے پھر ایک دلیل اور دی۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یاتی، بے شک اللہ تعالیٰ یاتی بالشمس، یہ با جب لگتی ہے نا تو پھر معنی چینج ہوتا ہے۔ یاتی بالشمس، لاتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تو مغرب سے لے آ۔ سمجھے کچھ؟ تو ان کو زندگی اور موت آسان فلسفہ نہیں ہے، یہ بہت مشکل فلسفہ ہے۔ میں نے آیت الکرسی بیان کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سول اندر ہو تو وہ زندگی ہے، نہیں، زندگی کی ڈیفینیشن ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو وہ بھی زندگی اور موت کے فلسفے کو نہیں سمجھا، تو آپ نے پھر ایسا ہی دلیل دی، فرمانے لگے کہ اللہ پاک جو ہے وہ تو مشرق سے سورج لاتا ہے، تو رب ہے نا، تجھے دوا ہے تو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں آپ کو، یہ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں، ان کے صدقے سے یہ بات لے لیجئے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہمیں ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح سکن رکھتا ہوں، بشر ہوں۔ بشر سکن، آپ کو بشر اسی لیے کہتے ہیں آپ کی یہ سکن ہے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں کہلوایا؟ اللہ خود کہہ دیتا کل، آپ کہیے۔ تو اس میں ایک نکتہ ہے، وہ نکتہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا دلیل تھی قرآن مجید میں کہ مغرب سے سورج لا پلٹا، اگر تو رب ہے۔ یاد آ رہا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے نا۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ذرا ایک اور جگہ پہ، میں آپ کو مقام صحبا میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ صاد کے اوپر زبر، ہاں ساکن ہے، با کے بعد الف کھڑا، صحبا پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی مقام صحبا میں۔ یہ خیبر سے ایک منزل پر ہے۔
وہاں ظہر کی نماز ادا کی، مولا علی نے بھی ادا کی. مولا علی کو ظہر کی نماز کے بعد کسی کام کے لیے بھیج دیا. اب یہ واقعہ کن کتابوں میں ہے یہ یاد کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہمارے جو اولیاء کے ماننے والے ہیں نا، ان میں بس ایک ہی چیز ہے کہ ان کو اتنا یقین ہے کہ یہ کتاب کا نام یاد نہیں رکھتے. حوالہ ان کو یاد رہے نا تو پھر محفل اور مجلس اور دوسرے پھر پرابلم نہیں ہو سکتی. سب سے پہلا حوالہ اس واقعے کا ازالۃ الخفا ہے. یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے. انڈیا کے لوگ شاہ ولی اللہ کو بڑا بہتر جانتے ہیں، وہی ان کا مزار ہے. شاہ ولی اللہ کی کتاب ازالۃ الخفا، انہوں نے اپنی چین سے اس حدیث کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں 1143 ہجری میں تھا، میں یعنی کوئی 298 سال پہلے، آج سے یہ بھی جو میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں نا، تو اس سے 298 سال پہلے. وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا، میں نے اپنے شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پہ تھا میں وہاں، تو وہاں ان کے سامنے میں نے یہ حدیث پڑھی. سن لیجئے آپ، تو یہ یاد رہے گا حوالہ ازالۃ الخفا کا. اچھا، اب یہ حدیث ہے کیا؟ انہوں نے اپنی پوری چین بیان کی ہے، اور یہ آگے جا کر اینڈ پہ یہ حضرت اسماء بنت امیس سے جو ہے یہ حدیث ہے. تو فرماتی ہیں کہ جب حضور نے بھیجا مولا علی شیر خدا کو، آپ واپس آئے تو حضور عصر کی نماز پڑھ چکے تھے. اس وقت وحی کی کیفیت طاری ہوئی حضور پہ. مولا علی کو بلا کے کہا، علی ادھر آؤ، گود کرو، مجھے سر رکھنا ہے. کیونکہ جب آپ پر وحی اترتی تھی نا تو اتنا لوڈ پڑتا تھا کہ یہ جو صحرا کا جہاز ہے نا، اونٹ، یہ اونٹ بھی آپ کا وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا. حالانکہ اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تو جہاز ہے، لاد دو اس کے اوپر جو کچھ لادنا ہے. تو وہ اونٹنی بھی آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی. اور اگر آپ نے کسی پہ ہاتھ رکھ دیتے اس وقت تو اسے ایسے محسوس ہوتا جیسے میری ہڈی ٹوٹ جائے گی ابھی، اتنا لوڈ ہوتا تھا. کہا، علی ادھر آؤ، گود کرو، مجھے سر رکھنا ہے. تو آپ سر رکھ کے لیٹ گئے. سورج چلا گیا، عصر کی نماز گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا علی رو رہے ہیں، ان کے یہ آنسو جو ہیں وہ گرے. کہا، علی رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ نماز چلی گئی. تو ہم نے فرمایا، آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ نہیں، میں نے نماز نہیں پڑھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت دعا کی، اے اللہ، علی آپ کے کام اور رسول کے کام میں تھا. جملہ سن رہے ہیں آپ؟ علی اللہ کے کام میں تھا اور رسول کے کام میں تھا، اس کے لیے سورج کو پلٹا دے. حضرت علی نے تازہ وضو فرمایا، وضو کر کے آپ نے نماز عصر پڑھی. نماز عصر پڑھنے کے بعد پھر جو ہے وہ سورج واپس گیا. اب ایک کتاب بتائی تھی ازالۃ الخفا، دوسری سنو. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف اللبس عن حدیث رد الشمس. یہ تو لکھی ہی اس حدیث کے اوپر ہے انہوں نے پورا رسالہ. اور مشکل الآثار ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف جلد پہلی صفحہ 185 پہ اسے تحریر کیا ہے. حافظ علاء الدین مغل طائی نے الزہر الباسم کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو کچھ؟ اب آپ کہیں گے مختار نعیمی، یہ تو نے بیچ میں بتا رہا، تو ابراہیم علیہ السلام بیچ میں لے آیا مولا علی، تو بھائی بتانا تو ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جو سورج واپس لائے وہ رب. تو اس کو نمرود کو یہ کہا کہ تو مغرب سے لے آ سورج، میں تجھے رب مان لوں گا. تو وہ اگر مغرب سے لے آتا تو رب تھا کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے مطابق وہ رب تھا. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام صحابہ میں سورج پلٹایا، تو اب کوئی آدمی بھی کہہ سکتا تھا کہ محمد مصطفیٰ رب ہیں. اس لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، کل اے محمد مصطفیٰ، آپ نے ہی سورج پلٹایا ہے، اب آپ ہی اپنے منہ سے بولو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہی ہوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بعد میں آنے والا اس کو دلیل بنا کر آپ کو رب قرار دے دے. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ ریزن تھی، یہ ریزن نہیں تھی کہ آپ لوگ حضور کو اپنی مثل قرار دے لو. وہی تو بیڑا غرق بھگت رہے ہو نا، اب تک تباہی بھگت رہے ہو. تم نے جب یہ سمجھا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، جیسے ہم گندے ہیں، اپنے جیسا سمجھ لیا، تبھی تو بھٹا بیٹھ گیا. صحابہ کرام میں سے کسی فرد واحد نے بھی حضور کو اپنی مثل نہیں سمجھا. ایک دفعہ منہ سے نکل گیا، یا رسول اللہ
آپ نے کہا تھا کہ بیٹھ کے جو نفل پڑھے اس کو ثواب آدھا ہوتا ہے، آپ تو بیٹھ کے ہی پڑھ رہے ہیں، آپ خود بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اب شاید بخاری کسی کو نہیں ملے گی. تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ تو صحابہ جو پکیزہ ہیں، جو رضی اللہ عنہ ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، جب وہ نبی جیسے نہیں ہو سکتے تو ہم گندے کمینے لوگ کہ جن کا ہر لمحہ گناہوں میں گزرتا ہے، وہ کیسے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں حضور پاک جیسا ہوں؟ تو اب یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ہے فاتی بہا من المغرب، کہ بھائی تو رب ہے تو مغرب سے لے آ. تو مقام صحابہ میں سورج جو ہے وہ واپس آیا مولا علی کے لیے. تو امام طحاوی نے اس کے اوپر گفتگو کی، 2 اسناد ایسی بیان کی ہیں کہ جن کے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں. موجم الکبیر میں طبرانی نے اسے بیان کیا ہے 24ویں جلد میں، سوا 152 ہے اس کا. ابن جوزی کے شاگرد محدث ابو عبداللہ محمد بن یوسف صالحی نے رسالہ لکھا ہے مزیل اللبس یعنی حدیث رد الشمس. تو یہ یاد رکھا کریں مسلمانوں، تاکہ تمہیں اپنے نبی کی شان بیان کی. سے نبی خدا نہیں بنتا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس خدا کا وہ نبی ہے، وہ خدا نے کیا شان دی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ چلا تھا نا، آگے سنیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھی ہمارے ایک نبی کو دکھا دیا. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہوگا، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بیٹھ کے ہم بھی تو سوچتے ہیں یار یہ کیسے ہوگا، مٹی بن جاتے ہیں، دوبارہ اللہ ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہندو جو ہیں یہ اپنے لاش کو جلا دیتے ہیں، وہ راکھ سی بن جاتی ہے، راکھ جا کے گنگا میں بہا دی جاتی ہے. تو اس کی قبر کدھر گئی؟ اس کا حساب کیسے ہوگا؟ اس کی تو راکھ بن گئی. یہ ساری چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں. لیں اب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کالذی مر علی قریہ، یا مثال اس شخص کی کہ گزرا ایک قریہ پر. ٹھیک ہے، کاف تشبیہ کے لیے آ گیا. اللہ جی ایک شخص یعنی حضرت عزیر علیہ السلام، اور یہی راجح ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، یہ عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں. جی ان کا شجرہ جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے، جو ہارون علیہ السلام. اب یہ جو ہیں ان کی یہ ساری جتنے آپ کو پتا بنی اسرائیل رہتے تھے بیت المقدس میں رہتے تھے. بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے بیت المقدس کی جیروسلم کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی، سارے گرفتار کر کے لے گیا. ایک قتل کر دیا، ایک حصے کو جا کے سیریا میں خوب ذلیل کیا، ایک حصے کو قید کر لیا. تو جو قید کیا نا، تو یہ سارا علاقہ جو ہے، اگر آپ کبھی جیروسلم گئے ہیں تو 9-10 مائل ذرا ادھر جائیں آگے تو سرسبز و شاداب علاقہ بھی ہے. جی وہاں سبزیاں اگتی ہیں. یہ سارا اس نے اجاڑ کے رکھ دیا، قتل کر دی، بستیاں تباہ کر دی اس نے. تو جو اس نے قید کیے تھے نا بندے، ان میں سے حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام، یہ دونوں بچے تھے تب وہ قیدیوں میں. تو قیدیوں میں اب یہ بڑھنے لگ گئے. بڑھتے بڑھتے بعد میں تبدیلی آ گئی. تبدیلی آئی تو قیدی چھوٹے، ان میں سے عزیر علیہ السلام بھی چھوٹے. پھر شادی کی، ان کے بچے ہوئے. 40 سال حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر ہوگی. کتنے سال؟ 40 سال. 40 سال ان کی عمر ہوئی تو یہ گزرے. کہنے لگے اب وہ جو آبادی تھی نا 9 مائلز دور جیروسلم سے، بیت المقدس سے 9 مائلز دور، اس آبادی کو دیکھ رہے ہیں. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. خاویہ کا معنی جو نارمل ترجمہ ہم کرتے ہیں نا سادہ، وہ یہی ہے کہ وہ چھتوں پہ گری ہوئی تھی. وہ خالی تھی، وہ چھتوں پہ گری ہوئی تھی. کیا مطلب؟ پہلے چھتیں گری، اس کے بعد دیواریں اس کے اوپر گر گئی. تو کریہ شہر کو بھی بول دیتے ہیں، کریہ گاؤں کو بھی بولتے ہیں. ویسے کریہ کا معنی ہوتا ہے انسانوں کا جہاں مجمع ہو، مختلف انسانوں کا، اسے کہتے ہیں کریہ. کرجن سے نا. تو وہی گاؤں کے قریب سے گزرے. کالا تو کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. انا بمانا کیفا کے ہے
کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اس کو، اس بستی کو، مطلب مردے، بعد موتہا، ان کے مرنے کے؟ تو آپ وہاں کھڑے ہیں، ابھی وہی تباہی اسی طرح کی. کھڑے کھڑے کیا ہوا؟ وہ علاقہ کے درخت اسی طرح تھے، پھل اسی طرح تھے. انہوں نے کچھ انگور توڑے، انگوروں کا جوس نکال کے کچھ رکھ لیا. شیرہ تھا ان کے پاس، وہ گدھے کے اوپر یہ سوار تھے، گدھا ساتھ. تو کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ کے نیچے سوچتے سوچتے بیٹھے. وہ آپ کا جو شیرہ ہے، وہ آپ کا جو کھانا ہے، وہ پاس ہی ہے. گدھے کو آپ نے دور باندھ دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کو طاری کر دیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی. 100 سال کے بعد کیا ہوا؟ ان 100 سالوں میں، ان 100 سالوں کے اندر پھر فارس، ایران کا، جس کو آپ ایران کہتے ہیں، وہ بادشاہ آیا ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو فارس ایران کو، وہ تو ایران والوں نے پھر یہودیوں کی ہیلپ کی. وہ بادشاہ تھا کوئی، تو اس نے سارے گھر بنا کے دیے ان کو، ساری چیزیں دوبارہ بنا کے دی، پہلے سے بہتر بنا کے دی. یہ 100 سال کے اندر تبدیلی آ گئی. 100 سال کے بعد آپ اٹھے. آپ جب اٹھے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قال کم لبثت، آپ کتنا سوئے ہو، کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما. حضرت عزیر علیہ السلام نے فوراً اس طرح دیکھا، سورج ڈوبنے کے قریب تھا، نیچے نظر نہیں ڈالی، گدھے پہ بھی نظر نہیں گئی، سورج کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یومن او بعد یوم. ایک جواب. دوسرا جواب یہ کہ آپ عالم ارواح میں تھے، یہاں تھے ہی نہیں، یہاں سے آپ کو بے خبر رکھا گیا. عالم ارواح میں جو دن گزرتا ہے وہ یہاں کے 1000 سال ہوں تو وہاں جا کے ایک دن گزرتا ہے. تو اس کے حساب سے تو کوئی آدھا دن ہی بنے گا، آدھا دن سے بھی کم بنے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بل لبثت مئۃ عام، آپ 100 سال تک ٹھہرے ہو. آپ ذرا ادھر دیکھو، فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو، و شرابک، اپنے پانی کو دیکھو، یعنی وہ جو شربت ہے، شربت کو دیکھو. لم یتسنہ، وہ بسا نہیں ہے. اب یہ شراب سے مراد اردو والی شراب نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا. عربی میں جب آتی ہے تو اس کو خمر کہتے ہیں، یہ شراب سے مراد شربت ہے. وہ شرابی کا لم یتسنہ، یہ بھوسا نہیں ہے. وانظر الی حماری کا، آپ اپنے گدھے کو دیکھیے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ ایسی صورت کیوں بنائی ہے تاکہ ہم آپ کو بنا دیں نشانی لوگوں کے لیے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا، اب آپ دیکھتے جائیے، آپ نے بھی سوال کیا تھا تو آپ کے لیے بھی نشانی ہے. آپ ذرا دیکھیے، حضرت عزیر علیہ السلام، آپ غور سے دیکھ رہے ہیں، بالکل گدھے کی ہڈیاں جو ہیں وہ چمک رہی تھی. آپ کی نظروں کے سامنے کیا ہوا؟ کیف ننشزھا، ہم کیسے اٹھاتے ہیں، یعنی کیسے جوڑتے ہیں. تو جو پورے گدھے کی جو ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں وہ یوں آپس میں جڑی. جب جڑی اس کے بعد اللہ فرماتا ہے دیکھو ثم نکسو الحما، ہم کس طرح ان کے اوپر اب گوشت چڑھاتے ہیں. پھر ان کے اوپر گوشت چڑھنے لگے. فلما تبین لہ، جب ظاہر ہوا تو کہنے لگے اعلم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چاہت پر قادر ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. اب آپ اٹھے، اپنے گدھے کو لیا، اسی گدھے پہ بیٹھے، لے کے تو چلے. جب شہر کو دیکھا تو حیران رہ گئے. یروشلم تو کیا بات، وہ پہلے والی حالت ہی نہیں ہے. آپ اندازے سے تلاش کرتے کرتے جہاں آپ کا مکان تھا وہاں پہنچے. وہاں جب پہنچے تو آپ نے اپنی لونڈی کو پہچان لیا. اس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی.
آنکھوں سے بہت کمزور اس کی آنکھیں، اور پاؤں تو بالکل ہی لاغر، اٹھ کھڑی ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو یوں ہی اپنے دروازے کے آگے بیٹھی. آپ نے اس کا نام لے کے پکارا تو وہ آگے سے پوچھتی ہے 120 سال کی ہے، یہ 40 سال کے جوان ہے. بندے کی 40 سال کی عمر صحیح ہوتی ہے اگر وہ بچپن میں صحیح رہا ہو تو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ یہ نہ کہ جی نبی صاحب نے کہا 40 سال کا جوان ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے اس وقت وہ پختہ ہو جاتا ہے، عقل کے لحاظ سے بھی اور جسم کے لحاظ سے بھی، اس کے بعد پھر گرنے لگتا ہے. تو آپ نے کہا میں عزیر ہوں. کہنے لگی عزیر، یہ تو 100 سال ہو گئے شاید، کبھی نام تھا، اب تو اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا، تم کون ہو؟ کہا میں عزیر ہی ہوں، تم میری لونڈی ہو. اچھا، تو کہا میں تو نہیں دیکھ سکتی. آپ نے دعا کی تو یوں اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں بینائی واپس آ گئی، دیکھا تو پہچان لے، کہنے لگی ہاں آپ عزیر ہی ہو. تو آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. وہ ایک دم سے کھڑی ہوگی، کہنے لگی آؤ. عزیر علیہ السلام کو پہچان لیا تو کہنے لگی چلو میں تمہیں تمہارا بیٹا دکھاؤں. تو عزیر علیہ السلام کو پھر وہ لے کر گئی. تو عزیر علیہ السلام کا بیٹا 118 سال کا، تو وہاں بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کر رہا. ابے کا اثر ضرور ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس لیے میں سارے اباؤں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نیکی جب کرو گے نا تو آپ کے بیٹے میں بیٹی میں ماں باپ کو یہی کہتا ہوں اثر آتا ہے. یا وہ 100% تو نہیں آئے گا. اب میرے ابا جو تھے اب وہ 100% تو ہمیں نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے. تو اس لیے نیکی ضرور کرو. اب باپ نبی تھا نا، تو 118 سال کا بیٹا وہاں بیٹھا تقریر کر رہا، تو ابا جی 40 سال کے. دنیا میں یہ واحد ابا ہے کہ بیٹا 118 سال کا ہے اور ابا جی 40 سال کے ہیں. آپ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کا بات سننے لگے، بڑے خوش ہوئے. پھر پکار کے کہنے لگے، اپنے بیٹے کا نام لیا، میں تمہارا ابا عزیر ہوں. سارے کہنے لگے یہ 40 سال کے ینگ کالے سیاہ بال اور بیٹا 118 سال کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اٹھ کے آیا آگے، کہنے لگے کہ میرے ابا جو عزیر تھے نا، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا تھا، ذرا دکھاؤ. تو دکھایا تو واقعی وہ بالوں کا گچھا تھا. کہنے لگے اچھا ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ بال ویسے ہو گئے، کوئی پکی نشانی تو نہیں ہے. لیکن بخت نصر نے کتاب ساری جو ہے وہ تباہ کر دی تھی. اب ہمارے پاس جو ہے وہ تورا نہیں ہے، تو نبی کو تورا یاد ہوتی ہے. تو آپ ذرا تورا سنا دیجئے ہم تاکہ لکھ لیں اگر آپ نبی ہیں. تو مسلمانوں جتنے لوگ سن رہے ہو کتنے خوش نصیب ہو، اور یہ احسان ہے حضرت عمر کا تم پر. کیسے؟ اب تمہارے محلے میں 3 4 حافظ ہوتے ہیں. کتنے حفاظ ہوتے ہیں تمہارے؟ تو تمہارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید یاد کریں. پرانے دور میں صرف نبیوں کو کتاب یاد ہوتی تھی. سارا علاقہ تباہ ہو گیا، بندے پکڑ کے لے گئے، تو بس کتاب یاد تھی تو صرف نبی کو. اب وہ نبی آیا 118 سال کے بعد نبی آیا، یعنی ان کی عمر جو ہوگی، تو یہ 100 سال تک لیٹے رہے. اب وہ نبی کا ویٹ کرے کو نبی آئے تو بتائے کتاب کہاں ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو نبی کو یاد ہوتی تھی کتاب صرف. محمد مصطفیٰ کے صدقے سے تمہارا رتبہ کتنا بڑھ گیا ہے. تو انہوں نے پھر کتاب تورا بولی، اور دوسرے سارے لکھتے گئے. ایک بہت بڑھا آدمی جب اس نے تورا کو سنا نا، کہنے لگا ایسے میرے ذہن میں آتا ہے جب ہم قیدی تھے تو میرے ابا سناتے تھے کہ اس کے ابا نے کہا تھا یا اس کے ابا نے انہیں کہا تھا کہ کہیں کتاب چھپا دی تھی ایک کاپی، تو جاؤ اسے نکال کے لاؤ. اور ڈھونڈتے رہے کتنا عرصہ لگے رہے. یہ جتنے بھی دوسرے مذاہب والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے دین سے بڑا پیار کرتے ہیں اور دین والے کی عزت بھی کرتے ہیں. اگر نہیں ہے تو وہ صرف ہمارے اندر ہے. ہم نہ دین کی عزت کرتے ہیں نہ دین والے کی عزت کرتے ہیں جی. وہ دین کا تو بھٹا ہم نے ویسے ہی بٹھا دیا نا، ٹکڑے نئی چیزیں نکال کے رگڑا لگا دیا. باقیوں کا معیار کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز اپناؤ جو دین کی طرف لے کر آئے. ہم سب کا یہ معیار بن گیا کہ دین میں سے وہ چیز نکالو کہ جو باطل کے ساتھ تمہیں ملائے تاکہ تمہاری پاپولیرٹی ہو. کیا وفاداری ہے یار، کیا بات ہے. وہ اب ڈھونڈتے گئے، ان کو ایک غار میں مل گیا نسخہ. اس نسخے کو حضرت عزیر علیہ السلام کے نسخے کے ساتھ ٹیلی کیا تو بالکل حرف بحرف صحیح. اللہ اکبر. 2 برکتیں ہوئی نبی کے صدقے سے. ایک تو ان کو کتاب دوبارہ مل گئی ان کی زبان مبارک سے، اور ایک گما ہوا نسخہ بھی جو ہے وہ مل گیا. بعض اوقات چیزیں گھر میں رکھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں لگتا جب تو کوئی بڑا بزرگ آ کر نشاندہی نہیں کرتا. یہ بھی بڑے بزرگ کی جو ہے نا وہ مہربانی ہوتی ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام پھر وہاں رہے. تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ
کون سا ابا ہے کہ وہ 40 سال کا اور اس کا بیٹا 118 سال کا؟ تو دنیا کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام واحد ہیں. آپ 40 سال کے تھے اور آپ کا بیٹا 118 سال کا، واحد بال ہو چکے سارے کے سارے. اللہ اکبر جل شانہ. پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری. تو مسلمانوں، یہ ایک دلیل آپ کے سامنے آ گئی. اس لیے سب لوگ یہ عقیدہ پختہ کر لو اور بچپن میں 5 سال کی عمر میں اپنے بچے کے ذہن میں بٹھا دو. میں اس بات کو میں 3 بار کہوں گا. مسلمانوں، یہ عقیدہ بہت ضروری ہے. اپنے بچے جو 5 سال کا جب ہو جائے یہ اس کے ذہن میں بٹھا دو. مسلمانوں، یہ عقیدہ بہت ضروری ہے. جب تمہارا بیٹا یا بیٹی 5 سال کا ہو جائے، میں عمر بڑھا ہی نہیں رہا، 5 سال کا جب ہو جائے، آپ کے نزدیک تو وہ نہیں سمجھ رہا نا؟ نہیں، وہ پی ایچ ڈی جو کر رہا ہے نا، اس کے برابر ہے یہ 5 سال کا بچہ. یہ غور سے سن لو. ایک آدمی ہے وہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور ایک ہے تمہارا 5 سال کا بچہ. یہ دونوں سائنس کے لحاظ سے برابر ہیں، بلکہ پی ایچ ڈی والے سے یہ افضل ہے اور یہ زیادہ سیکھ رہا ہے. تو اس لیے یہ ذہن سے نکال دو سب لوگ جتنے مسلمان ہو، میرا بچہ 2 سال کا ہے، میرا بچہ 4 سال کا ہے، 5 کا ہے. نہیں، یہی 2 سے لے کر 10 تک یہی اس کی عمر ہے. اس میں جو تم نے کرنا ہے سو کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام سے. تو یہ اتنا اہم ہے مسئلہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، اس کو بہت ساری جگہوں میں قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ تو فرماتا، دیکھ میں نے تجھے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تجھے میں نے پہلی مرتبہ بنایا. پہلی مرتبہ بنانا چیز مشکل ہوتی ہے. جب ایک مرتبہ بن جاتی ہے پھر دوسری بار بنانا مشکل نہیں ہے، تیسری بار بنانا مشکل نہیں ہے، چوتھی بار بنانا مشکل نہیں ہے. آپ جب چائنا سے مال بنوانے جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ چائنا اس وقت دنیا میں کیوں مشہور ہے؟ اس لیے کہ اس کو ڈائی کا فن آتا ہے. یہ ڈائی کا فن جو ہے اتنا بڑا فن ہے، پاکستان میں یہ سیالکوٹ کے لوگوں کو آتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیز جگہوں کے اوپر پاسپورٹ ان کے پاس، سب کے پاس باہر کے ہیں. بلکہ اب تو اتنا امپورٹنٹ ہے وہ شہر کہ وہاں سے فلائٹ چلتی ہے. جی، ایمٹس جاتی ہے وہاں سے سیالکوٹ، یہاں سے دبئی، دبئی سے سیدھا. وہ لوگ اتنے مشہور کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ڈائی بنانے کا فن ہے ان کے پاس. پوری دنیا کے اندر ہاسپٹل کا جو سامان سیالکوٹ بنا سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا. اور ان لوگوں کے پاس نہ کوئی مشینیں بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ مقابلہ کرتے ہیں چائنا کا. اور اندازے سے وہ بابا بیٹھا ہوتا ہے، میں نے اس کو دیکھا، وہ بیٹھے بیٹھے بتا دے گا ہاں اب لوہا گرم ہو گیا ہے، یہ لوہا اس ٹیمپریچر پہ پہنچ گیا، اس کی نظریں بتاتی ہیں. تو چائنا کیوں مشہور ہے؟ ڈائی کی وجہ سے. آپ دنیا کی کوئی چیز اس کے پاس لے جاؤ، اسے کو مجھے یہ بنانا ہے، وہ تمہیں بنا دے گا. کیوں؟ اس کو ڈائی کا علم آتا ہے، فن آتا ہے. لیکن جب آپ بنا رہے ہوتے ہو تو پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے. پہلی دفعہ اب آپ نے اس کو بنانا ہے، وہ مشکل. جب بن جائے گا پھر آپ ٹھپے پہ ٹھپا ہے، صرف ٹھپا لگتا جائے گا، چیزیں بنتی جائیں گی، ٹھپا لگتا جا رہا، بس اس نے ساری چیزیں بنا لی. اب تو مسلمانوں، پہلی دفعہ چیز مشکل ہوتی ہے، دوسری یا تیسری بار نہیں، پھر تجربہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پہلی بار بنا دیا اور پرفیکٹ بنایا، مکمل بنایا، تو اب آپ لوگ کیسے سمجھتے ہو کہ وہ دوسری بار ہمیں پیدا نہیں کر سکے گا؟ یہ آپ لوگوں نے، یہ امریکہ میں جتنے لوگ ہو جو آپ سن رہے ہیں، آپ اپنے بیک یارڈ میں نکلو، لان کو دیکھو ذرا کتنا سوکھ گیا تھا. ایک دم بارش ہوئی، اس کے بعد اوپر سے سیک ڈلا، وہی پودے جس کو تم مرے ہوئے کہہ رہے تھے نا، وہ زندہ ہو گئے. یہ منی پلانٹ کو رکھنا تم ایک دفعہ، یہ سردی پڑے گی نا دسمبر کی، تو یہ دسمبر اور جنوری فیبروری منی پلانٹ کو باہر رکھنا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اگر یہ باہر پڑا رہا تم یہ سمجھو گے کہ اب نہیں. اور دوبارہ پھر جب یہ آئے گا موسم، یہ مارچ اور اپریل جب آئے گا، وہیں سے نیچے سے اگرا ہوگا منی پلانٹ. وہ پودا جسے تم نے سمجھا تھا کہ ختم ہو گیا، پھر اگرا ہوگا. اسی لیے ہندو جو جلا دیتے ہیں اپنے مردوں کو اور راکھ جو ہے وہ بہا دیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کو اٹھا نہیں پائے. اللہ ان کو اٹھائے گا، اکٹھا کرے گا انہیں. اور آپ نے اگر گفتگو کہیں کرنا ہے، طلباء بھی سن رہے ہوتے ہیں، اجزائے اصلیہ نہیں مرتے. اجزائے اصلیہ وہ نہیں مرتا، اس کے اندر آپ کا پورا سٹرکچر ہوتا ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے پاس اس کی ٹیکنالوجی ہے، عام بندے کے پاس نہیں ہے. اس سے وہ پورا بندہ بنا لے گا. تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایسے کیمیکل کی بارش کرے گا وہ تمہارے ڈی این اے کے اوپر، وہ تمہارے اس اجزائے اصلیہ کے اوپر. اجزائے اصلیہ کو نہ جانور کھا سکتا ہے، جو مرضی کھا لے، جلا دو، وہ کبھی اس کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. نہ پانی میں گلتا ہے، نہ مٹی میں وہ پگھلتا ہے، ملتا ہے، اور نہ ہی وہ آگ میں جلتا ہے.
اس اجزائے اصلیہ کے اوپر جس وقت وہ کیمیکل پڑے گا، وہ جہاں ہوگا ایک قبر سے 70 بندے یوں اٹھ جائیں گے جیسے تمہارے پودے اگتے ہیں۔ مسلمانوں، اب یہ ہے کہ کویسچن آتا ہے جو ہم دنیا میں، یار یہ جس کو جلا دیا گیا، پاکستان میں ایک تھی رائٹر تھی، یہ بات جو ہے نا وہ بچپن کی جب میں پڑھتا تھا تب کی میرے برین میں ہے۔ اس نے کہا جی مجھے جلا دیا جائے، ٹھیک ہے، اب اس کی کیا نیت ہے مجھے اسے غرض نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کسی کی راکھ یوں اڑا دی گئی ادھر یا اس کے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ کیسے اکٹھے کرے گا؟ یہ بات کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں قرآن میں پھر دے دیا۔ تو مسلمانوں، آج یہ عقیدہ آپ نے پکا کر لینا، ہم نے لازمی مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یہ عقیدہ پکا ہو جائے تو جرائم کم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ آپ یوم آخرت پر ایمان لاؤ، آپ نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اور اگر تم نے اچھے کام کیے تو جنت میں جاؤ گے، برے تم فیل ہو گئے تو تم دوزخ میں جاؤ گے۔ میں رات کو سٹڈی کر رہا تھا، میں نے کہا کہ دیکھوں کہ امریکہ میں پولیس کے اوپر کتنے پیسے لگتے ہیں۔ حضور پاک کے دور میں کتنی پولیس تھی؟ کوئی تھی پولیس؟ نہیں نا، لیکن لوگ جو بھی جرم کرتا تھا وہ خود آ کے حضور کو بتاتا تھا میں نے جرم کیا ہے۔ یہ ہے جب آپ کا یقین پکا ہو جائے گا نا، اول تو آپ جرم کریں گے ہی نہیں، اور اگر جرم ہو گیا تو پھر آپ وہ روئیں گے، وہ توبہ کریں گے، اللہ امان اللہ حافظ۔ تو حضور کے دور میں کتنی پولیس تھی؟ کوئی نہیں۔ عدالتیں کتنی تھی؟ کوئی نہیں۔ جیلیں کتنی تھی حضور کے دور میں؟ کوئی نہیں۔ بدر کی جنگ ہوئی، قیدی تھے، جیل کوئی نہیں تھی۔ یہ ہے اسلام کا تصور۔ تو میں رات ہی کو سٹڈی کر رہا تھا، امریکہ $100 بلین لگاتا ہے پولیس کے اوپر، $100 بلین۔ تو پولیس کہاں ہوگی؟ جہاں جرائم ہوں گے۔ عدالتیں کہاں زیادہ ہوں گی؟ جہاں جرائم ہوں گے۔ جیلیں کہاں زیادہ ہوں گی؟ جہاں جرائم ہوں گے۔ اب آپ خود سوچ لو، یہ عقیدہ اتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو جب یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور یہ سچا ہے، اللہ آپ کو زندہ کرے گا، پھر آپ جرم نہیں کریں گے۔ آپ کی بیٹی اور بیٹا جرم نہیں کرے گا، وہ چاہے یونیورسٹی میں کسی ملک میں ہو، تمہارا بیٹا کسی جگہ پہ بھی ہو، وہ رو رہا ہوگا۔ میں آپ کو اپنے مشاہدے کی بات بتاتا ہوں، میں ہیوسٹن میں جب خطیب تھا، رات کے 2 بجے میں نے مسجد سے رونے کی آواز سنی۔ میں کہا کوئی جن آ گیا، کون آ گیا، کون رو رہا ہے ڈھائیاں مار مار کے؟ میں وہ جنگل میں ہی تھی تب مسجد، تو یہ جارج بش ایئرپورٹ کے بالکل سامنے، تب جنگل ہوتا تھا، سانپ بھی آ جاتے تھے، سارے جانور۔ میں گیا مسجد میں، گھر سا تھا، دروازہ میں نے کھولا تو لڑکے کو میں نے روتے ہوئے دیکھا۔ میں کہا کیا ہوا تجھے؟ بس میں سمجھ گیا کیا ہوا۔ وہ اس وقت رو رہا تھا، اس کو وہ جرم جو ہے سونے نہیں دے رہا تھا اسے، تو وہ خدا کے گھر میں آ کے رو رہا تھا۔ یہ ہے وہ تصور جو، اور اس کی ایک اور مثال میں تمہیں دیتا ہوں جو میں اکثر اپنے نمازیوں کو دیا کرتا ہوں، آپ بھی سب سن لو۔ جو لوگ دبئی میں ہو، یہ ہمیں آج ایک مجددی صاحب ہیں، ان کی بیٹی کی دعا کرنا، وہ کویت سے ہمارا لیکچر سنتے ہیں۔ آپ جتنے بھی باہر کے ممالک میں ہو، سٹاپ سائن پہ رکتے ہو، کیوں رکتے ہو سٹاپ سائن پہ؟ پاکستان میں تو تم سگنل پہ نہیں رکتے، توڑ کے فخر سمجھتے ہو، اللہ میں سگنل توڑ آیا ہوں، پولیس والے کی ضرورت ہے روکے مجھے۔ وہاں تو بڑے فخریہ طور پہ سگنل توڑتے ہو، فخریہ طور پہ، اور یہاں سٹاپ سائن پہ اندھیرے میں رکے ہوتے ہو۔ وہ تمہارے ذہن میں وہ تصور ہے کہ مجھے کوئی پکڑ کے سزا دے گا۔ تو وہ $100 کی جو ٹکٹ ہے نا، وہ شیرف کا خفیہ چھپا ہوا ہونا، وہ ڈر جو تمہارے ذہن میں ہے وہ تمہیں روک رہا ہے اس جرم سے، اس لیے تم سٹاپ سائن کو نہیں توڑ رہے۔ تو مسلمانوں، جب شیرف کا ڈر ہو تو سٹاپ سائن نہیں بندہ توڑتا، تو پھر جب خدا سے ملاقات کا ڈر ہوتا ہے تو پھر انسان لا نہیں توڑتا، پھر وہ کوئی جرم نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو لو، آخری بات سن لو، وہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی ادھر ادھر چیزیں ہوں گی تو اللہ اکٹھی کیسے کرے گا، وہ بھی اللہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے دکھا تو کیسے زندہ کرے گا مردہ کو۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کہا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قَالَ بلا، یقین رکھتا ہوں اللہ، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر اطمینان قلب چاہیے اللہ، یہ دل کو مطمئن کرنا ہے۔ قَالَ، تو اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، 4 پرندے لے لو۔ تیر مینز جو اڑتے ہیں، اسی لیے جہاز کو طیارہ کہتے ہیں۔ تو تیر لے لو، یعنی 4 اڑنے والے پرندے تم لے لو۔ تو کہتے ہیں کہ کبوتر لیا، مور لیا، گدھ لی، تو اڑنے والے جو تھے یہ پرندے لے لی۔ لے کے اللہ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تو اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ ان کا قیمہ بنا دو۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، ان کا قیمہ بنا دو، پتہ نہ چلے
کہ یہ مور، تفسیروں میں یہ لکھا یہ مور کا ہے یا گدھ کا ہے یا کبوتر کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پتہ نہ چلے بس. تو ان کو اچھی طرح ملا کے اب کیا کرو، اب ان کے 4 حصے کر کے ایک ایک حصہ پہاڑوں پہ رکھ دو. اللہ فرماتا ہے اور ان کی سریاں ہاتھ میں پکڑ لو. یہ تفسیر سے بیان کر رہا ہوں. فَصُرْهُنَّ إِلَيْهِ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. تو کیا کرو، جزا جو ہے یہ ہر پہاڑ پہ رکھو. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان کو پکارو. مور تم آ جاؤ، کبوتر تم آ جاؤ، گیدھ تم آ جاؤ، کوا تم آ جاؤ. تو یہ مور، کبوتر، گیدھ، کوا، ان کی سریاں ہاتھ میں رکھو. ادھر کیما پڑا ہوا ہے، یہ جمع کیما ادھر ادھر ادھر، تو انہوں نے پکڑا مور. آؤ، تو مور جو ہے اس کی سارے اجزاء پہاڑوں میں جہاں جہاں تھے، جو اس کا پر تھا، جو اس کے حصے تھے، وہ سارے آئے اور آ کر سری کو لگ گئے. ان کی نظروں کے سامنے پھر کوے کو بلایا. ثم ادعوهن، کوے کو پکارا. کوا، تو کوے کے اجزاء جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے آ کے اس کے ساتھ لگ گئے. تو آپ نے چاروں کو بلایا، چاروں آپ کی نظر کے سامنے آ گئے. تو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. تو خواتین و حضرات جتنے سن رہے ہو، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دے دی تو ابراہیم علیہ السلام میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور مردے ان کی بات کو سن رہے ہیں. تو خود ہمارے رب کے اندر کتنی طاقت ہے، یہ ذرا اندازہ کر لیجئے. تو آج کی تقریر مکمل ہوئی. وہ آج کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے، ہم مریں گے، مٹی میں مل جائیں، آگ میں جل جائیں، ہمیں شیر کھا جائے، ہمیں کوئی بھی کھا جائے، کچھ بھی کر جائے، قیامت کے دن بس اللہ بلائے گا. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بلانے پہ سارے اجزاء جس کے تھے وہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس سارا ریکٹ موجود ہے. مختار نعیمی جدھر بھی ہوگا سب اعضاء اکٹھے ہو کے وہ سامنے کر، سعد بھائی، شکیل بھائی، نور بھائی، جتنے بھی ہیں سب کے سب وہاں پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان دے، خاتمہ ایمان پہ دے. اور جب اللہ ہمیں بلائے، اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے، تو سجدے کی جن کو اجازت ہو ان میں سے ہم بھی شامل ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل آمینہ کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.